انتہائی حساس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ دلائل سے ثابت کروں گا وقت آ گیا ہے پاکستان جذبات سے بالاتر ہو کے ہمالیہ سے اونچی پاک چین تعلقات پر نظر ثانی کرے۔ سی پیک سے ہماری معیشت کو پہنچنے والے فائدے اور نقصانات کا آڈٹ ہو۔ ہماری لیڈرشپ خاموش رہی مگر کسی حد تک ہماری معاشی بدحالی، پاکستان کی مغربی دنیا میں تنہائی اور امریکہ سے جاری بدترین تعلقات کے تانے بانے ہمارے اس فیصلے سے جڑے ہیں کہ ہم نے چین اور صرف چین کو اپنا عظیم ترین دوست مانا ہے۔ پاکستان چین کے امریکہ کی ہم پلہ قوت بننے کی ون بیلٹ ون روڈ پروگرام کا بذریعہ سی پیک کلیدی حصہ ہے۔ مغربی دنیا بشمول امریکہ بمقابلہ چین سر جنگ میں پاکستان چین کا اعلانیہ حلیف ہے۔ آج میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں عمران خان حکومت کا صدر بائیڈن کی 100 ملکی ڈیموکریسی کانفرنس بائیکاٹ کا فیصلہ چین کی وجہ سے ہوا۔ چین نے پاکستان سے کہا بائیڈن کانفرنس میں شرکت نہ کرے۔ بائیکاٹ نے پاکستان کو اعلانیہ چین کی گود میں بٹھا دیا۔ غلط فیصلہ ہے۔ آخر کیوں پاکستان چین کی امریکہ سے مت بھیڑ میں ایندھن کے طور پہ استعمال ہو جبکہ پاکستانی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز چین نہیں امریکہ ہے؟ مفت ویکسین فراہمی ہو، ہمارے ہزاروں طالب علموں کی مفت اعلیٰ تعلیم ہو، بہترین کیریئرز بنانے کے مواقع ہوں، چین امریکہ کے قریب نہیں۔ اس کے باوجود پاکستان مجبور ہوا صدر بائیڈن کی دعوت نامہ کو مسترد کیا۔ ایسا کیوں؟ جواب تکلیف دہ ہے۔ پاکستان چین کے انتہائی مہنگے داموں، سی پیک قرضوں اور اس سے جڑے بلا ضرورت بجلی گھروں کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ ہمیں سی پیک بجلی گھروں کی 10,000 میگا واٹ اور انتہائی مہنگی بجلی کی ضرورت نہیں۔ ستم بالائے ستم ہمارا ہمالیہ سے اونچا دوست چین ہمیں کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان بے بس ہے۔ وہ معیشت بحالی کے لیے امریکی زیر سر IMF، ورلڈ بینک وغیرہ سے مدد لے، حتیٰ کہ زر مبادلہ کے ذخائر کے سہارے کے لیے $2-3 ارب کی ڈپازٹ کی بھی چین سے مدد نہ آئی۔ سعودی عرب کا دروازہ کھٹکھٹایا، امریکی زیر سر IMF FATF ہمیں ایڑیاں رگوا رہا ہے۔ ہمارا ہمالیہ سے اونچا دوست ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، بلا ضرورت بجلی گھروں میں ناقابل یقین منافع اور مہنگے قرضوں پر ادائیگی کا تقاضا کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے ہم پاک چین تعلقات کو جذباتیت کی اینک سے ہٹا کر دیکھیں۔ السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں ایک جسے کہنا چاہیے کانفرنس، ایک ولاگ کیا، ولاگ نہیں بلکہ وہ آڈیو میسیجز جاری کرتے ہیں جناب کامران خان صاحب نے۔ کامران خان صاحب کن کے ترجمان ہیں اور کن کی زبان بولتے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو مجھ سے زیادہ بخوبی اندازہ ہے، اور انہوں نے چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جائزہ لیا جانا چاہیے کہ جناب اس سے کیا حاصل ہوا اور کیا حاصل نہیں ہوا، اور کیا ہم نے پہلی تو بات ان کی یہ بڑی غلط تھی اور اب چونکہ غلطی ثابت ہو گئی ہے تو اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے چائنا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، انکشاف کرنے لگا ہوں کہ چائنا کے کہنے کے اوپر ہم نے امریکہ کی ڈیموکریسی کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ تو پھر انہی کے پروگرام میں بیٹھ کے محیط یوسف صاحب نے فرمایا کہ جناب چائنا کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی، یہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ جناب عمران خان ایک سیشن کو خطاب کرنا چاہ رہے تھے، لیکن امریکنز کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنا 3 سے 4 منٹ کا ایک میسج ریکارڈ کر کے دے دیں جو اس کے درمیان پلے کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی ورچوئل کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے درمیان پلے کر دیا جائے گا، جس پہ عمران خان صاحب غصے میں آ گئے، اور انہوں نے یہ تو خیر محیط یوسف نے نہیں کہا، لیکن محیط یوسف نے جناب کامران خان صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے بتایا کہ نہیں جناب یہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ ہے ٹھیک ہے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا، ہمارے وزیر اعظم صاحب مچھر گئے تھے، انہوں نے بچوں کی طرح لیٹنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں میں پورا خطاب کروں گا، نہیں میں پورا خطاب کروں گا، میں تو وہاں پہ لائیو لوگوں کو بتاؤں گا، ہیں کیونکہ جتنا میں جمہوریت کو جانتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو وہ جناب ان کے اوپر تو جناب کامران خان صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے آپ اینکر ہیں، تو یار اس پہ معذرت کرنی چاہیے، کم از کم آپ کو ان سورسز کو تو رگڑا دینا چاہیے جنہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور جن کے کہنے کے اوپر آپ نے یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو آؤٹ آف کویسچن ہو گئی کہ ہم نے امریکہ کا بائیکاٹ جو ہے وہ چائنا کے کہنے کے اوپر کیا تھا۔ دوسری بات کے آپ پر آ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سی پیک سے ہماری معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کا فوائد، سی پیک سے ہماری معیشت کو پہنچنے والے نقصانات اور فوائد کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے سر، ٹھیک ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بالکل آڈٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے
کہ جب یہ پاور پروجیکٹ لگے تھے تو اس وقت یہ طے تھا کہ ہمیں $6 $6.5 کے اوپر LNG ملے گی اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم بجلی پیدا کریں گے۔ جب آپ کے ممدوح جو ہیں، یہ جو آپ کو چلانے والے جو ہیں، ہاتھ جو ہیں، وہ $6 کی بجائے $32 کے اوپر LNG لے کے آئیں گے اور آگے ان بجلی گھروں میں ڈالیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان بجلی گھروں کے اندر مہنگی بجلی بنے گی۔ اس کے لیے کسی ٹیکنیکل آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو ذرا تھوڑی سی اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جب آپ $6 اور $6.5 کی LNG کی بجائے $32 کی LNG اس میں لا کے ڈالیں گے تو بجلی تو مہنگی بنے گی۔ تو آڈٹ ہوگا، ٹیکنیکل آڈٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ اپنے بگز بنی جو ہیں، کیا نام ہے، شبر زیدی کی کسی کمپنی سے آڈٹ نہیں ہوگا، اس نے تو بنی گالا وائٹ کلر کرا دیا تھا، اسی بنیاد کے اوپر اس کو FBR چیئرمین لگوایا گیا تھا اس کی خدمات کے اوپر۔ آج کل وہ بہت چولے مارتا پھر رہا ہے، اور یہ چولے بھی وہ اپنے آپریٹرز کے کہنے کے اوپر مار رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے طبقہ کیا اسے کہتے ہیں مقتدرہ کے اندر ایک گروپ ہے جو اس بات کو ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا۔ یہ پہلے والی چولے بھی ان کے کہنے پہ مارتا تھا، ان کی فرمائش کے اوپر، اور یہ والی چول ڈیفالٹ والی بھی اس نے انہی کے کہنے کے اوپر ماری ہے۔ کیونکہ اسٹیٹ بینک کے اندر کچھ ڈپٹی گورنر سے نچلے لیول کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے بڑی ایسی تشویشناک باتیں کہی ہیں کہ جیسے ہم اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں کسی ہمسایہ ملک کو، اور انسٹیڈ آف گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں اس بات کو فیس ویلیو پہ نہیں لے رہا، میں کہا لوور لیول کے لوگ ہیں، ان کی رسائی لمیٹڈ لیول تک ہوگی۔ لیکن کامران خان صاحب، یہ بھی اس وقت ایک بات کہی جا رہی ہے، اگر اسٹیٹ بینک کے اندر سے نہ بتائی جاتی تو میں کبھی بھی اس کا حوالہ بھی نہ دیتا، لیکن وہ ہم پھر اس کی ڈیٹیل لے لیں کسی ذمہ دار بندے سے، تو پھر اس پہ اوپر بات کریں گے۔ اگلا پوائنٹ انہوں نے اپنے یہ جو رونا رویا، یہ جو ابھی آپ کو پروگرام کے شروع میں دکھائیں گے ہمارے پروڈیوسر صاحب، کہ ہماری معاشی بدحالی، ہماری عالمی تنہائی کے فیصلے اس سے جڑے ہیں کہ ہم نے صرف چین کو اپنا عظیم ترین دوست سمجھا ہے۔ ایسا نہیں ہے جی کامران خان صاحب، یا تو آپ کو تاریخ نہیں آتی یا آپ کو جغرافیے کا نہیں پتہ، اور میرا خیال ہے آپ کو دونوں چیزوں کا ہی نہیں پتہ۔ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تو کبھی ایسوسیٹ ہی نہیں رہا۔ پاکستان کے جتنے بھی دیکھ لیں، خاص طور پہ فوجی حکمران جو قبضہ کرتے ہیں، مارشل لا لگاتے ہیں، اور آپ جیسے جو ہوتے ہیں وہ ان کی برات کے آگے آگے ناچ رہے ہوتے ہیں، پاکستان ہمیشہ امریکہ کا الہی رہا ہے۔ بھلے وہ پرلی طرف والی جنگ ہو، فار ایسٹ والی جنگ ہو، بھلے یہ افغانستان کی 2 جنگیں ہوں، یہ ہم نے جو ہے قوم کے حصے میں کیا آیا ہے 18 سے 23 ارب ڈالر، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل ان جنگوں کے اندر پاکستان کے حصے یہ آیا، یا وہاں پہ وہ پرلی طرف والی جو کوریا وار، اور وہ ان میں سے ایک جنگ تھی، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں اس کو، ویتنام وار کے اندر سے بچے کچھ جہاز، ٹھیک ہے، جو اڑا کے لے آئے تھے ہم مشرقی پاکستان، تب مشرقی پاکستان ہوتا تھا۔ تو بھائی ہمارے پلے تو کچھ نہیں آیا، ہمارے تو آپ کے جو ممدوحین ہیں انہوں نے ہی سمیٹا ہے جو کچھ سمیٹا ہے، تو اس کا بھی اس پہ بھی بات کر لیا کرے۔ بالکل جناب، یہ ہونا چاہیے کہ جناب ہماری عالمی تنہائی جو ہے وہ چین کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ویسے بائی دا وے UN کے اندر بھی اگر کوئی ملک پاکستان کے حق میں اور جس کے پاس ویٹو پاور بھی موجود ہے، آواز اٹھاتا ہے، تو وہ چائنا ہے، اور FATF میں بھی اگر کوئی سپورٹ ملی ہے تو وہ چائنا سے ملی ہے۔ FATF کے اندر کیونکہ ہم نے خود ٹوڈ مارا ہے نکل کے باہر، کیونکہ آپ کے ممدوحین جو ہیں جس سے اب آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھاگنے نہیں دیں گے ہم، جس سے اب آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو مسلط کرنے کے لیے آپ کی پوری خدمات ہیں، انہوں نے دن رات اس بات کا ترانہ گایا، اور آپ نے آہو نہیں آہو کر کے ساتھ میں ریپیٹ کیا، اور وہ ترانہ یہ تھا کہ پاکستان سے 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی روزانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ترانے گا رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بدعمالیوں اور غداریوں کا نتیجہ، یہ ملک سے غداری ہے کامران خان صاحب جس کے آپ مرتکب ہوئے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ 2-3 سٹیٹمنٹیں دے کے اس طرح کی ریکارڈ کروا کے تو آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ نہ بھائی جان، تاریخ کے چوراہے پہ اب کھڑا کریں گے، آپ کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں چھوڑیں گے، آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے نا، گھومنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ممدوحین نے ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا، ہم پاکستان میں کہیں پہ جاب نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں۔ آپ کے لیے چونکہ 2.5 کروڑ کی نوکری گھر چل کے آتی ہے اور ان کے کہنے پہ آتی ہے،
اور چینل کا مالک لے کے آتا ہے بنفس نفیس CEO کو اور HR کے جنرل مینیجر کو ساتھ میں لے کے آتا ہے, کیونکہ فون بڑا ڈڈ آیا ہوں ہے نا جی پنڈی جو. تو اس لیے سر آپ نے یہ غداری کی ہے سر, آپ اس سے فرار نہیں ہو سکتے سر, ایسا نہ کیجئے. یہ جو آپ نے دن رات یہ 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی روٹیاں لگائی ہیں سر, اب سر یہ روٹیاں جلنے پہ آ گئی, اس کو باہر بھی نکالیں. اب آپ یہ کہہ کے نہ بھاگیں کہ نہیں تندور میں آگ بڑھی ہے, تندور میں آگ تو لگے گی, اب ٹھیک ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے حضور. چلیے آگے چلتے ہیں. موصوف فرماتے ہیں کہ سرد جنگ میں چین پاکستان کا اعلانیہ حلیف ہے. بھئی جب آپ کے F-16 روکے جاتے تھے, جب آپ کے ہیلی کاپٹر روکے گئے ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں کر رہا, 65 کی جنگ کے بعد جب روکے تھے تو آپ کو کس نے میراج دیے تھے, ٹھیک ہے, آپ کو F-7P جس کو کہہ کے آپ آج تک اڑا رہے ہیں وہ آپ کو کس نے دیے تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گنتے جائیے نا پھر سر, یہ کس نے دیے تھے, یہ چائنا نے دیے تھے. اور ہم اپنی مجبوری کے تحت نور خان صاحب گئے تھے وہاں پہ لینے کے لیے, کیونکہ امریکہ کی طرف سے نہ صرف کہ پابندیاں لگ گئی تھیں بلکہ ان جہازوں کو اڑانے کے لیے جو آلات ضروری ہوتے ہیں ان کی فراہمی بھی بند کر دی گئی تھی. تو اس کے علاوہ پاکستان نے پھر دیگر آپشنز دیکھے جا کے. تو 65 کی جنگ سے پہلے میرا خیال ہے کہ معراج لیے تھے پاکستان نے فرانس سے, اور 71 کی جنگ کے بعد آگے 1973 کے اندر نور خان صاحب خود ذاتی طور پہ گئے تھے, انہوں نے سارا ان کا ٹیکنیکل جائزہ لیا تھا اور پھر ایئر فورس کے لیے یہ ساری خریداری کی تھی. اس وقت بھی جو ہے نہ صرف کہ امریکہ نے ہمارے ہیلی کاپٹر خود روکے, جو کہ ہم نے ان کے پیسے باقاعدہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا. اب ہم پیسے کہہ رہے ہیں کہ 3.5 ارب روپیہ کلوجن سپورٹ فنڈ کا جو روکا ہے اس میں سے کاٹیں, ایڈجسٹ کریں, تو وہ امریکی نہیں مان رہے. اور دوسری طرف جب ہم نے اس کا آلٹرنیٹو لینے کی کوشش کی ترکی سے, تو اس میں چونکہ انجن امریکن استعمال ہوتے ہیں تو امریکن نے چائنا منع کر دیا کہ ہم پاکستان کو نہیں دینے دیں گے. تو اگر آپ کو ادھر سے ملتے ہوتے حضور تو ہم چائنا کی طرف کیوں جاتے, ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جناب 100 ملکی جمہوری کانفرنس کے بائیکاٹ کا فیصلہ چین کے کہنے پہ ہوا. یہ سر آپ جھوٹ فرما رہے ہیں. آپ کے اپنے پروگرام میں محیط یوسف صاحب آپ کے منہ کے اوپر ایک ادھر سے 2 عدد تھپڑ رسید کر کے گئے ہیں. تو وہ ذرا ان کی چٹاخ سے جو اب کان سائیں کر رہے ہوں گے وہ ذرا آواز سنیے گا. اچھا جی, کہتے ہیں جی مفت ویکسین کی فراہمی امریکہ سے نہیں چین سے ہوئی ہے. سر آپ بہت بڑے جاہل آدمی ہیں. اگر چائنا سے آنے والی مفت ویکسین کی تعداد کو ایک سائڈ پہ رکھ لیے جائے اور امریکہ سے آنے والی مقدار کو رکھ لیا جائے تو چائنا سے ملنے والی جو مفت ویکسین ہے وہ فار 10 ٹائم زیادہ ہے. سر کچھ پڑھ لیجئے, اپنے ریسرچر کو کہے آپ کو کام کر کے دیے, اب بونگیاں مارتے ہیں, اب جہالت کا ثبوت دیتے ہیں, اب ذرا چیک تو کریں. یعنی کہ چائنا کو پتا تھا کہ اگر اس نے کیش دیا تو آپ کے جو مفدوحین ہیں جو مسلط ہیں اس ملک کے اوپر وہ کھا پی جائیں گے, اور کھا پی گئے نا. آپ کا اپنا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب 336 ارب روپے کا حساب نہیں ہے اور 40 ارب روپے کی تو رسیدیں بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. 366 ارب روپے تقریباً وہ کہتا حساب نہیں ہے اس کا, اور 40 ارب تو بالکل بھی نہیں ہے نا, کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے انہوں نے آلات بھیجے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے ممدوح اس وقت ہوتے تھے جناب فواد چودھری صاحب, سائنس کے منسٹر ہوتے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آلات بنا لیے اور ہم آلات ایکسپورٹ کرنے والے کنٹری ہو گئے ہیں, اور جہاز کے ذریعے اپلفٹ کیا گیا تھا. نہ اس کے پہلے کوئی امریکہ کو ہم نے آلات ایکسپورٹ کیے کرونا سے بچنے کے لیے, نہ اس کے بعد کوئی اسائنمنٹ گئی. صرف وہ 1-2 جہاز لے کے گئے تھے, وہ سر چائنا کا مال تھا. چائنا نے ہمیں مال دیا, ہم نے امریکہ کو بیچ کھایا, اور آپ کو شرم نہیں آنی کہ آپ کبھی اس کا کوئی سوال پوچھیں ان سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی پاکستان نے ایسا مال نہیں بنایا جو ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. امریکہ میں تو اب اگلا لاک ڈاؤن بھی آنے والا ہے اومیکرونا کا, لیکن آپ نے کبھی اس پہ بات نہیں کرنی سر, ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ آپ نے آپ چھوٹے موٹے بونگیاں مارتے رہتے ہیں, جہالتیں بکھیرتے رہتے ہیں, میں نظر انداز کرتا ہوں, لیکن اس ولاگ کے اندر آپ نے جس تواتر کے ساتھ اور جس کنٹینیوٹی کے ساتھ سر آپ نے جو جھوٹ بکا ہے اور جس طرح بونگیاں ماری ہیں,
میں برداشت نہیں کر پا رہا سر. میں 3 دن روک سے بیٹھا ہوا ہوں اس ویلاگ کو کہ یار میں نہ کروں. کامی بھائی بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اور بڑے اعلیٰ مقامات کے اوپر ان کی آواز سنی جاتی ہے. مطلب لوگ اٹھ کے صبح انہیں فون کرتے ہیں تو پھر جا کے اے کے ڈی بھائی سٹاک مارکیٹ کو اوپر لے جانا ہے اور نیچے لے جانا ہے. اے کے ڈی ہے عارف حبیب میں, ہمیں لوگ دونوں میں سے کوئی ایک ہے. عارف حبیب تو خیر مارکیٹ سے ماورا ہو گئے ہوئے, اے کے ڈی بھائی ہوں گے. تو وہ آپ کو جناب, میں آپ کے مقام کو تو نہیں نا ڈینائی کر سکتا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سر بونگیاں مارو گے نا تو اے ویکھو نا پھر خدمت دے وچ عرض کرن دی جسارت کر رہے. اچھا اس کے بعد جناب ہم نے اور بھی بڑی ساری باتیں, ولاگ بہت لمبا ہو گیا. چین میں پڑھنے والے پاکستانی طلباء کی تعداد جو ہے, سر آپ کیا بات کرتے ہیں سر, آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہے. امریکہ ہمیں سال کے 650 اسکالرشپ دیتا ہے اور چائنا دیتا ہے 20,000. ٹھیک ہے, اب 20,000 اگر بہت کم ہیں 650 کے مقابلے میں, سر آپ کا نالج اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. امریکہ کے اندر مزید جو 8-10 ہزار اسٹوڈنٹ جاتے ہیں سال کے, وہ اپنے پیسوں پہ جاتے ہیں سر. چائنا میں 20,000 تک کی لمٹ جو ہے وہ فری میں ہے سر, اور اس کے بعد پھر پیمنٹ والے اسٹوڈنٹ شروع ہوتے ہیں. آپ سر کہاں پہ, میرا مطلب ہے کہ اپنے ریسرچ والے کو فائر کریں سر. یہ جو آپ اس کو امی کے جہیز کی طرح ہر جگہ لیے پھرتے ہیں نا, اس کو فارغ کریں سر, وہ اس نے آپ کو گمراہ کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جناب سی پیک کے قرضے مہنگے نہیں تھے نہ ہیں, چین نے ہمیں رقم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے, آپ نے یہ بھی کہا کہ چند ڈالر بھی نہیں دیتا. سر وہ اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آج کے دن بھی شاید چین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اور اب بھی کوئی یہ سعودی ودی مانگے تو ہم چین سے ہی لے کے دیتے ہیں. سر آپ کا, میرا مطلب فنانس کا بھی ریسرچر جو ہے وہ بھی فارغ ہے. اچھا اس کے بعد جناب بالکل ٹھیک ہو گیا سر. بہت ساری اور باتیں کامی بھائی کہی جا سکتی ہیں پہلی فرصت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دے رکھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ریسرچر کی بہت بڑی ٹیم بھی دے رکھی ہے. لیکن ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ چولیں آپ واٹس ایپ پڑھ کے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو واٹس ایپ پڑھ کے بھی بولنے سے پہلے اپنے ریسرچر سے پوچھ لیا کریں سر کہ بیٹا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا حقیقت کے پیرامیٹر پہ لیا. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.